7ویں صدی میں اسلام کی پیدائش تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے۔ 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہونے والے نبی محمد نے جبرائیل فرشتہ کے ذریعے اللہ خدا کی طرف سے وحی حاصل کی، جس نے اسلام کی مقدس کتاب قرآن کی بنیاد بنائی۔ اس نے عرب میں رائج مشرکانہ عقائد اور قبائلی درجہ بندی کو چیلنج کرتے ہوئے توحید، سماجی انصاف اور اخلاقی اقدار کی تبلیغ شروع کی۔ مکہ میں ظلم و ستم کا سامنا کرنے کے بعد محمد اور ان کے پیروکار 622 عیسوی میں مدینہ ہجرت کر گئے، جسے ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز تھا۔ مدینہ میں محمد نے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک مربوط کمیونٹی قائم کی، جس نے پہلی اسلامی ریاست کی تشکیل کی۔ اگلی دہائی میں جنگوں اور معاہدوں کے ذریعے اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ 632 عیسوی میں محمد کی وفات نے ان کی نبوت کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان کے جانشین، جنہیں خلفاء کے نام سے جانا جاتا ہے، نے اسلام کی توسیع کو جاری رکھا۔ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کی قیادت میں خلافت راشدین کے تحت اسلامی فوجوں نے بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں سمیت وسیع علاقوں کو فتح کیا۔ اس دور میں مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور فارس میں اسلام کا تیزی سے پھیلاؤ دیکھا گیا۔ اموی خلافت، جو 661 عیسوی میں قائم ہوئی، نے دارالحکومت کو دمشق منتقل کر دیا اور مسلمانوں کی حکومت کو یورپ اور وسطی ایشیا میں مزید وسعت دی۔ تاہم اندرونی کشمکش اور علاقائی بغاوتیں امویوں کے زوال اور 750 عیسوی میں خلافت عباسی کے عروج کا باعث بنے۔ عباسیوں نے اسلامی تہذیب کے سنہری دور کا آغاز کرتے ہوئے دارالحکومت کو بغداد منتقل کیا۔ عباسی دور نے سائنس، طب، فلسفہ اور فنون میں نمایاں ترقی دیکھی۔ ماہرین فلکیات، ریاضی اور ادب جیسے شعبوں میں علم کے تحفظ اور توسیع کے لیے یونانی، فارسی اور ہندوستانی متون کا ترجمہ کیا۔ بغداد سیکھنے کا مرکز بن گیا، جس نے مسلم دنیا اور اس سے باہر کے علماء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دریں اثنا اسلامی اسپین، الاندلس، اموی دور میں ترقی کرتا رہا، رواداری، فکری تبادلے اور تعمیراتی اختراع کا ایک مینار بن گیا۔ قرطبہ، اس کا دارالحکومت، بغداد کو ثقافتی اور فکری مرکز کے طور پر مد مقابل رکھتا ہے، جس نے ایک متنوع معاشرے کو فروغ دیا جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تاہم مصر میں فاطمی اور اناطولیہ میں سلجوقیوں جیسی علاقائی طاقتوں کے ابھرنے سے عالم اسلام کا اتحاد زوال پذیر ہونا شروع ہوا۔ صلیبی جنگوں نے خطے کو مزید عدم استحکام کا شکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مقدس سرزمین پر قبضے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صدیوں کے تنازعات کا آغاز ہوا۔ 13ویں صدی میں منگول حملوں نے بغداد سمیت مسلم دنیا کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا اور خلافت عباسی کے خاتمے کی علامت بنی۔ ان ناکامیوں کے باوجود اسلامی تہذیب برقرار رہی۔ نئے خاندانوں جیسے عثمانیوں، صفویوں اور مغلوں کے اقتدار میں آنے کے ساتھ 14ویں صدی میں قائم ہونے والی سلطنت عثمانیہ ایک غالب قوت کے طور پر ابھری، جس نے مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور جنوب مشرقی یورپ کے وسیع علاقوں کو کنٹرول کیا۔ اس نے اسلامی حکمرانی کی روایت کو جاری رکھا، مذہبی اور سیکولر اتھارٹی کو ملایا اور یورپی جغرافیائی سیاست میں ایک بڑا کھلاڑی بن گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اسلامی سلطنتوں کا زوال اور مسلم دنیا میں یورپی استعمار کا عروج دیکھا گیا۔ بہت سے مسلم اکثریتی ممالک نے 20ویں صدی کے وسط میں آزادی حاصل کی، جس نے جدید جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو تشکیل دیا۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی تاریخ عقیدے، ثقافت اور تہذیب کی ایک پیچیدہ ٹیپسٹری ہے، جس میں فتح اور مصیبت کے ادوار کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 7ویں صدی کے عرب میں اسلام کی پیدائش سے لے کر آج کے مسلم معاشروں کے عالمی اثرات تک، یہ